السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید. آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش. ٹیکس چوری کے بڑھتے ہوئے رجحان اور کھربوں روپے کے ٹیکس گیپ کے پیش نظر ایف بی آر نے اپنے نظام میں بڑی ساختی اصلاحات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مجوزہ ماڈل کے تحت ان لینڈ ریونیو سروس کو 3 بڑے ونگز میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور انفورسمنٹ کے اختیارات کو الگ کیا جا سکے اور اس ارتکاز کو ختم کیا جا سکے جو طویل عرصے سے ملی بھگت اور بدعنوانی کو جنم دیتا رہا ہے. ڈیٹا کے مطابق قریباً 8,700 افراد یعنی 8700 افراد کے پاس مجموعی طور پر 750 ارب روپے کے بینک ڈپازٹس موجود ہیں، مگر ان کی ظاہر کردہ آمدن صفر ہے. 3.5 لاکھ سے زائد افراد میں سے 99% افراد کے بینک ڈپازٹس 10 ملین سے زائد ہیں، مگر وہ اپنی آمدن کم ظاہر کرتے ہیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ معلومات کی کمی کا نہیں بلکہ ایک مؤثر، شفاف اور غیر جانبدار نظام کے فقدان کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے اسمال ٹریڈرز کے لیے نئی فکس ٹیکس آسان اسکیم متعارف کروائی ہے جس کے تحت سالانہ 20 کروڑ تک کاروبار کرنے والے تاجروں کو محض 1% ٹرن اوور ٹیکس کے ذریعے ایک سادہ اور رضاکارانہ نظام میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی ہے. اس اسکیم کے تحت آڈٹ سے استثناء، پوائنٹ آف سیل سسٹم اور ڈیجیٹل انوائسنگ جیسی بنیادی دستاویزی شرائط سے بھی چھوٹ دی گئی ہے. بظاہر یہ اقدام ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کی کوشش لگتا تو ہے، مگر ماہرین کے مطابق یہ معیشت کو مزید غیر دستاویزی رکھنے کا باعث بھی بن سکتا ہے. یہ پہلا موقع نہیں کہ حکومت نے اس نوعیت کی کوئی اسکیم متعارف کرائی ہو. گزشتہ برس تاجر 2 اسکیم لائی گئی تھی مگر وہ خاطر خواہ نتائج دینے میں ناکام رہی. محدود رجسٹریشن، کمزور عمل درآمد اور تاجروں کی عدم دلچسپی نے اسے عملی طور پر غیر مؤثر بنا دیا تھا. نئی اسکیم بھی کئی حوالوں سے اسی ماڈل کا تسلسل دکھائی دیتی ہے، جس سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا صرف نام اور طریقہ کار کی تبدیلی سے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. اس طرز عمل میں ایک بار پھر وہی پرانا تضاد دکھائی دیتا ہے جہاں ٹیکس نیٹ میں موجود افراد اور سیلریڈ کلاس پر بوجھ بڑھایا جاتا ہے جبکہ غیر دستاویزی معیشت کو سہولت دی جاتی ہے. OICCI کی جانب سے بارہا خبردار کیا جا چکا ہے کہ ٹیکس کا بوجھ مسلسل محدود دستاویزی شعبے پر ڈالنے سے ملٹی نیشنل کمپنیز ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس تمام عمل کے پیچھے ایک واضح سیاسی پہلو بھی موجود ہے. حکومتیں بالخصوص مسلم لیگ نون ہمیشہ سے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے ہچکچاتی رہی ہے. سیاسی ساکھ اور ووٹ بینک کو بچانے کے لیے اصلاحات کے بجائے مفاہمت کو ہی ترجیح دی جاتی ہے اور پالیسی سازی سیاسی مصلحتوں کے تابع نظر آتی ہے. ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا FBR اور حکومتی معاشی ٹیم واقعی اب کی بار ٹیکس کٹھن مرحلے سے گزر کر منصفانہ اور مؤثر نظام قائم کر پائیں گے یا اگلے بجٹ پر ہم پھر یہی سوالات لیے کھڑے ہوں گے. اسی ایشو پر گفتگو رہے گی. پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، عامر احمد خان اور حسن نثار صاحب. پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے. FBR میں اصلاحات کا فیصلہ، چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا بھی آغاز، ٹیکس گیپ کم کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش یا ایک بار پھر ٹیکس اصلاحات سیاسی مصلحتوں کی نظر ہو جائیں گی. زیغم صاحب، کیا واقعی اصلاحات کی صلاحیت اور ڈائریکشن آپ کو ان خبروں اور ان ڈیولپمنٹس میں نظر آتی ہے؟ ان تمام خبروں میں، ان تمام ڈیولپمنٹ میں، اس تمام بجٹ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. ریسٹ از فلف. باقی نمبرز ہیں، باقی انگریزی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے. جو طاقتور ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا، جو کمزور ہے وہ ٹیکس دے گا. جو طاقتور ہے اس کی طرف ریسورسز جائیں گے، اس کی طرف پروجیکٹ جائیں گے، اس کے مزے ہوں گے. جو کمزور ہوگا اس کو کچھ نہیں ملے گا. ٹیکس دستاویز کا آسان مطلب یہی ہوتا ہے. اب تاجروں کے بارے میں IMF 1958 سے پاکستان میں براجمان ہے. یہ بنتے ہیں 68 سال، 68 ایئرس. تو کیا اتنے عرصے میں IMF کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں یہ ہمارے چنو منو ہیں، ان سے ٹیکس مانگو تو یہ روٹھ جاتے ہیں، یہ زمین پہ لیٹ کے رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ اپنے کھلونے توڑ دیتے ہیں، پھر ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو منانے میں لگ جاتی ہیں. Really? They know it. They know it very well. It's a game. یہ کھیل ہے جو حکومتیں اور IMF مل کر کھیلتی ہیں. It's a tango. اتنی دفعہ یہ کھیل چکے ہیں آپس میں یہ کھیل کہ اب ایک ایک سٹیپ سنکرنائز ہو چکا ہے. حکومت نے ایک سٹیپ آگے کرنا ہے، IMF نے ایک سٹیپ پیچھے کرنا ہے. حکومت نے دائیں ہونا ہے، IMF نے بائیں ہونا ہے. It's a dance. آپ کو 2 سال پہلے 2024 یاد نہیں ہے کیا ہوا تھا؟
ताजिर दोस्त स्कीम, ताजरों से टैक्स लेंगे, टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे, 30 लाख ताजिर हैं, ज़ेगम साहब 68 साल बाद हम जहाँ खड़े हैं, इस डांस की गुंजाइश बाकी बच गई है, ये टैंगो अभी भी आवाम देखती रहेगी, और क्या ये करके फिर भी बच जाएंगे? जब तक अवाम बर्दाश्त कर रही है तो गुंजाइश मौजूद है, जब तक उनके मज़े लगे हुए हैं तो उनकी गुंजाइश मौजूद है। देखें ना, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, ताजिर दोस्त स्कीम में 30 लाख ताजिरों में से 10 लाख को डॉक्यूमेंट करना था, 50 अरब रुपए जमा करने थे। मेरे जैसे कुछ बेवकूफ़ थे जिन्होंने नई नई दुकानें खोली थी, उन्होंने 20 लाख जमा करा दिए। 50 अरब रुपए जमा करने थे, 20 लाख रुपए जमा हो गए। ज्यादा ही है ना कमाल? कमाल हो गया। फिर क्या हो गया थे सरसे में? कितने हेड्स रोल हुए मुझे बताइए? एफबीआर के कितने चेयरमैन फारिग हुए, कितने लोग फारिग हुए, कितने ताजिर गिरफ्तार हुए, क्या स्टेप्स हुआ? और आयरनी देखें, आयशा बख्श 2 साल बाद जो हमें नई स्कीम का बता रही है, उसका क्या टारगेट है? 50 अरब। ठीक है, लेकिन इट हैज बिकम अ जोक कि 2024 की ताजिर स्कीम जो थी उसका भी 50 अरब टारगेट था, अब ये जो नई स्कीम आई है इसका भी 50 अरब टारगेट है। क्यों? कि ये खेल है। आईएमएफ ने कहना है हुकूमत से जमा करो। ज़ेगम साहब, हुकूमत और आईएमएफ का तो एक सीन बन गया कि वो खेल खेल रहे हैं। अब हुकूमत और एफबीआर का क्या खेल है इस पूरे में? एफबीआर को भी पकड़े या वो भी हम कहें कि एफबीआर? नहीं, एफबीआर इज द गवर्नमेंट। एफबीआर वो करती है जो हुकूमत चाहती है, जो हुकूमती पार्टी का मफादात होता है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चुन्नू मुन्नू है ताजिर, तो क्या एफबीआर जो है वो किसी और तरफ जाएगी? क्या उन्होंने खुड्डे लाइन लगना है जहाँ पे खाली तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा? उन्होंने ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगना है? भाई उन्होंने नौकरियां रखनी है, जहाँ मजे है वहां बैठना है। मजा है या अलमिया है, मैं तो आपकी गुफ्तगू में समझ ही नहीं पाई हूँ। बस यूं का तू रहेगा ये समझ। तो ये मिलकर देखें, ये जी देखिए इसका क्या नतीजा क्या निकला? स्कीम का नतीजा ये है कि जो इनफॉर्मेलिटी है, यानी टैक्स को डॉक्यूमेंट ना करना है, ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो ऑफर कर रहे हैं वो भी एक मजाक है कि 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, दुरुस्त हो गया, और तुम 1% दे दो। ठीक है। आप जरा फॉर्मल सेक्टर को मुजाहरा करें। फर्ज करें आप कहती है, मैं आखिरी मुझे एग्जांपल देने दीजिए। फर्ज करें आप कहती हैं कि मैं साइकिल की जो चेन और गरारी है उसको बनाने वाली एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेती हूँ। 1 करोड़ रुपए जो है आप साल में पैदा करती हैं चेन और गरारियां। आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 29% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी ऑडिट होगी, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, आप जिसको बेचेंगे उससे विद होल्डिंग टैक्स लेके आप हुकूमत को जमा कराएंगे। आप कहेंगे नहीं, मैंने मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करना, मैंने साइकिलों की बड़ी सी दुकान करनी है, मैंने होलसेल में साइकिल बेचने हैं। आप 20 करोड़ के साइकिल बेचेंगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कोई नहीं आएगा, 1% जमा करा दें। लेकिन आप हैं ताजिर, आप कहेंगे ले लो 1%, ठीक है, और 2 साल बाद नई ताजिर। दुरुस्त हो गया ज़ेगम साहब। तो शहजाद चौधरी साहब, ये ज़ेगम साहब ने जहां बात छोड़ी है, जो चोर रास्ता खुद गवर्नमेंट दे रही है, हर किस्म की छूट सिर्फ 1% दें, ये कैसे मुनसिफाना है? पिछले साल की ताजिर दोस्त स्कीम नहीं चल सकी, अब क्या इस तरह की स्कीम ये टैक्स नेट में लाने की तरगीब है, या जिसने इस्तिस्ना और छूट दे दी है ये खुद हुकूमत बता रही है कि वो नाकाम है और मजबूर बैठी है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं? कहानियां तो हम बहुत सारी बुन सकते हैं, लेकिन नंबरों पे आ जाते हैं जी। टैक्स टू जीडीपी, यानी जो आपका जीडीपी का हुजम है, उसका आप कितना फीसद आपका असल में टैक्स जमा होता है मुल्क के अंदर? हम कहते हैं कि कम से कम 9% के करीब है पाकिस्तान। हिंदुस्तान साथ में बैठा है, वो 11 साढ़े 11% के ऊपर करता है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। चीन 20% करता है, और जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, OECD जिन्हें कहते हैं, उनकी एवरेज 35%, यानी जीडीपी का 35% तनासब जो होता है वो टैक्स की मद में आता है। टैक्स 2 तरह का होता है, जो कि ये एफबीआर या कोई भी इनलैंड रेवेन्यू जो सिस्टम होता है वो जमा करता है, जीएसटी की शक्ल के अंदर और इनकम टैक्स की शक्ल के अंदर। इनकम टैक्स ऑफ कोर्स आपका जाती होता है, जीएसटी जो आपकी कारोबार आप करते हैं, जो चीजें बेचते हैं रिटेल के ऊपर, उसके ऊपर जीएसटी आपका लगता है, या बाकी चीजों के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो काम जमा करने वाले होते हैं। तो जब आप 10 से 15 खरब का टर्नओवर करते हैं, जो कि आपका रिटेल सेक्टर करता है, ये तकरीबन हमारे बजट के बराबर है। जितना आपका सालाना बजट है उतना ही इनका टर्नओवर होता है। तो उसमें से आप ये कह रहे हो कि यार 1% टैक्स हमें दे दो,
दूसरा आप उनको कह रहे हो कि जो आपने पॉइंट ऑफ सेल यानी जो हमने डिजिटाइज करना था, रिकॉर्ड रखना था, इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों जीएसटी इसका मतलब नहीं आप देंगे, तो 15 खरब पे आप जीएसटी भी लूज कर रहे हैं। इनकम टैक्स तो आप कर ही रहे हैं ना, जीएसटी भी साथ लूज हो रहा है, रिकॉर्ड ही कोई नहीं, पता ही नहीं उसका कि क्या किसने क्या बेचा, इसका कितना जीएसटी लगा, या लगाया तो क्या लिया या नहीं लिया, वगैरह वगैरह वो चीजें। अच्छा, ये जो 20 करोड़ की लिमिट है ना, ये जो रिटेल सेक्टर के उनके साथ अच्छाई की जा रही है कि यार अगर आप 20 करोड़ या उससे जरा कम इसके ऊपर आते हो तो फिर 1% टैक्स दे दिया करो, वो भी वॉलंटरी बेसिस के ऊपर। ये 20% भला कितना बनता है उनका कारोबार महीने का? 2.25 करोड़। अगर 2.25 करोड़ का वो कारोबार यानी पैसा टर्नओवर होता है महीने का, तो इसका मतलब है कि वो फिर उस सूरत में जाके आखिर में जाके वॉलंटरी बेसिस पे 20 लाख मैक्सिमम या उससे कम। अब आप कितना टैक्स देती हैं मुझे तो पता नहीं, हसन साहब का मुझे पता है, अंदाजा है कि कितना देते हैं, अपना भी मुझे पता है कितना देते हैं, लेकिन डेफिनेटली यार ये तो बड़ी ज्यादती है कि हम लोग वो दें जो हम देते हैं, और ये सिर्फ वो जो है 20 लाख सालाना एंड में जाके, और वो भी 2-2 करोड़ वाले लोग, तो थोड़ा सा हमें अपना उसके साथ, लेकिन इससे कुछ सबक सीखना चाहिए भारत से। नरेंद्र मोदी की बहुत सारी चीजें बहुत खराब है, कुछ चीजें लेकिन उसकी बहुत अच्छी हैं, वो हमें जरूर उनको सोचना चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। और एफबीआर के जो लोग हैं और हमारी हुकूमत, उनको भी गौर करना चाहिए। क्या किया उसने? एक वक्त में उसने जो बड़ा नोट था उसको डिमोनेटाइज कर दिया। उसने कहा ये जो लोगों के घरों में कैश पड़ा हुआ है ना, इसको तो खलास करो, जब तक कि वो जाके बैंकों के अंदर पैसे जमा नहीं कराते, अकाउंट जिनके नहीं है अकाउंट खोलने और जाके। दूसरा उसने कहा कि भाई जो पैसा मिलेगा ना जिसको, चाहे वो बीआईएसपी की शक्ल में है, ये जो उनका बीआईएसपी, वो पता ना पैसे दे रहे हैं तमाम रियासतों के अंदर गरीब औरतों को और आगे पीछे जमा, जो उसको मिलेगा जिसका बैंक अकाउंट है, तो जितना भी पैसा है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही मूव करेगा आगे पीछे, जिसका भी, जिसने पेमेंट करनी है बैंक अकाउंट में करेगा, जिसने कहीं और से लेना है वो बैंक अकाउंट से लेगा, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर। तीसरा, उसने इस तरह करने के बाद हर चीज को डिजिटाइज कर दिया। आज जो भिखारी है जो कि दिल्ली के वो लाल किले या उस गेट के पास खड़ा होता है, जब वो मांगता है तो उसके पास भी एक ऐसी मशीन होती है जिसके ऊपर वो अपना फोन बंदा रखता है, और डिजिटाइज यानी सिस्टम ऑफ पेमेंट लोकलाइज कर दिया गया जिससे कोई पेमेंट करता है। अगर कोई रेडी वाला है जो कि आपको गन्ने का शरबत देता है कहीं ऐसी वीरान जगह पे, पेमेंट आप उसको अपने टेलीफोन से करेंगे, जो डिजिटाइज उसकी पेमेंट होगी। ये तरीका होता है डिजिटाइज करने का, ये एक तरीका होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, ये तरीका होता है डाटा बनाने का, ये तरीका होता है टैक्स के ऊपर ध्यान करने का, ये तरीका होता है कि जब आपने टैक्स कलेक्शन करनी हो, सवाल जवाब करना, अकाउंटेबिलिटी करना, ये चीजें होती हैं जिससे। तो मैं उससे क्या हुआ, फाइनल बात कर दूं, उससे क्या हुआ कि इंडिया में जो कि 70 करोड़ के करीब थे टैक्स फाइलर्स, जब ये काम हुए तो वो चले गए 92 करोड़ पे। 60% आबादी टैक्स फाइलर है इस वक्त, भले कम टैक्स देते हैं, बहुत कम टैक्स देते हैं, लेकिन ये है क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब लोग रजिस्टर्ड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो तरीके दुनिया में मौजूद हैं, नीयत आपकी है, तरीके बताने वाले भी हैं, सिखाने वाले भी हैं, अगर आप करना चाहें। हमें ये इनलैंड रेवेन्यू सिस्टम के 3 हिस्से बना के इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के साथ सेटिस्फाई मत करें, हमें पूरा पता है कि कहां पे क्या गड़बड़ होती है और कैसे उसको ठीक करना है, आप करने वाले हों। तरीके भी हैं, बात करना चाहे कि हसन निसार साहब, हुकूमत आम आदमी या तनख्वाहदार तबके से तो डंडे पे भी टैक्स वसूल कर लेती है, ये ताजिर माफिया हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं, टैक्स नेट से बाहर हैं, तो क्या हुकूमत की बस सिर्फ उस अवाम पर चलती है जो कानून को सबमिट करे? ये बात सुने, ये इस्लाहात के चक्कर में भी ना माल बनाते हैं, करप्ट लोग हैं, पूरी दुनिया जो है सिमट गई है। अच्छा, हर तरह का मॉडल मौजूद है, तुसी खेक में ये जो अभी शहजाद साहब हवाला दे रहे थे इंडिया का, मैं उसको जरा थोड़ा फैला के बयान कर रहा हूं। वो सैकड़ों मुल्क हैं, मरो जाके वहां से ले आओ, एक हिस्सा उधर से पकड़ लो, एक उधर से पकड़ लो, एक उधर से पकड़ लो, एक ब्लेंड तैयार करो, टैक्स इस्लाहात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात अभी कर रहे थे अपना जैगम साहब, क्या जी वो लेटनियाँ लेने लगते हैं, लेटनियाँ नहीं वो लेने लगते हैं जैगम साहब, वो लपड़ मारते हैं इनके मुंह पे, ये गिरवी पड़े हैं उनके पास, बिल्कुल नहीं, कोई लेटनियाँ लुटियाँ लेते, ऐसी की तैसी। अच्छा, पाईवाल हैं ये डकैतियों में। अच्छा, अब हैरत अंगेज बात यह है मेरे लिए कि आयशा आपने जागीरदारों पे टैक्स का तो हवाला ही नहीं दिया। अंदाजा है प्राइवेट लैंड जो मतलब जागीरदारी हराम है, ये माले फै है, ये माले गनीमत नहीं है। हजरत उमर का किस्सा है, वो पढ़ लेना।
یہ دیتے ہی کچھ نہیں. اچھا, جب تک نیتوں میں اصلاحات نہیں ہوں گی جن کا ہونا ناممکن ہے, تب تک یہ الٹے بھی لٹک جائیں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوگا. جو برتن, دیکھو بات سنو, یہ ہماری اکانومی ایک ایسا برتن ہے جو نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی لیک کر رہا ہے. یہ خالی رہے گا, لوگ بھگتیں گے. ساری ٹیکسیشن تضادات سے بھری ہوئی, کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہے. کہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس, آپ یقین کرو, میں اگر انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ریٹرن فائل کرنا چاہوں, میں نہیں کر سکتا. درست کہہ رہے ہیں. جاہل کا لو مجھے, لیکن میں سر، ایم میں اے بھی نہیں اردو کر ایم اے سکتی. انگریزیوں سے بہتر ہوں. اچھا سنو نا, نہیں میرا تو بیک گراؤنڈ اکنامکس کا ہے, میں نہیں کر سکتا. اچھا, سو آخر پہ شہزاد صاحب کا ادھار ہے میرے پہ. انہوں نے ایک شعر میرے لیے پڑھا تھا, تو ان کے لیے میں ایک ذاتی شعر, کیا بات ہے, ذاتی ہے, بوروڈ نہیں ہے. شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹا الٹا لٹکو لٹکے گے تو بھی کچھ سیدھا نہیں کر سکیں گے اگر نیتیں ٹھیک نہ ہوئیں. عوام تو سر الٹی لٹکی ہوئی ہے. یہ پھر بھی نہیں ہونا. نہیں, میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. اس سسٹم کو سمجھنا ہے, اس آدم خور نظام کو سمجھنا ہے, تو پھر الٹے لٹکو. پھر بھی نہیں سمجھ. میں تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں, پھر سیدھے نظر آئیں گی. اچھا ٹھیک ہو گیا, ہم تو گئی یار. پھر سیدھے نظر. چلیں جی, عامر احمد خان صاحب, یہ جو حکومت کو کیا اب تک ادراک ہوا یا نہیں کہ ڈیفالٹ سے نکالنے کی بات کریں, سیاست قربان کر کے ریاست بچانے کی بات کریں, عسکری و خارجی محاذ کی کامیابیوں, یہ بیانیے کہیں پیچھے رہ گئے. عوام کے جو معاشی حالات ہیں, جو دباؤ عوام پر ہے, وہاں اب معاشی اصلاحات بہت ضروری ہو چکی ہیں. کیا ابھی بھی ان کو لگتا ہے ان کے پاس گنجائش ہے یہ ٹینگو ڈانس کرنے کی؟ اچھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے ماضی کے قیدی بن چکے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی بجٹ کے سلسلے میں ہی ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کی بات کی تھی. اب ذرا اس کے ایلیبریٹ کرنے کا وقت آ گیا جی کہ وہ پولیٹیکل ڈائریکشن کیا سیٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر. جب پاکستان بنا تو صنعت کو فروغ دینے کے لیے, اور یہ ایک باقاعدہ اکنامک تھیوری ہے کہ کمزور صنعتیں جو ہے ان کو آپ کچھ انسینٹیو دیتے ہو, کچھ سبسڈیز دیتے ہو, کچھ چھوٹ دیتے ہو. ان کے لیے ایک لفظ ہے, انفنٹ انڈسٹریز ان کو کہا جاتا ہے, نومولود صنعتیں. اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ 10-15 سال ان انسینٹیوز کو استعمال کر کے یہ بڑے ہو جائیں گے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پھر ان سے یہ چھوٹ لے دی جائے گی اور پھر وہ دوسری نئی انڈسٹریز کو دی جائے گی. اب ہم 78 سال ہو گئے ہیں عائشہ, ہم بڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور اس دوران کلچر کیا پیدا ہوا ہے کہ اس ایک بنیادی ڈیسیژن کو دیکھ کے اب پاکستان کا ہر ایک طبقہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا جی ہم سے ٹیکس لینا تو بتائے آپ ہمیں دیں گے کیا. وہی چھوٹ, وہی سبسڈی کا کلچر. سیلری کلاس اس سے باہر ہے, اس کا تو افسوس کٹ جاتا ہے, اس کے تو بس میں ہے کچھ نہیں. لیکن جتنے بھی باقی, چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو, چاہے وہ ٹریڈ کا شعبہ ہو, اور خاص طور پہ ٹریڈ کا شعبہ ہو, وہ کہتے ہیں جی ٹیکس لینا تو بتائے آپ ہمیں دیں گے کیا. اب اس کا مطلب ہے عائشہ کہ ساری دنیا ایک طرف چل رہی ہے, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے وہ ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہے, جو کہ ایک بنیاد ہے اس دنیا کی ترقی کرنے کی وجہ. اور ہم ترقی کے نام پہ اس سے بالکل ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ سوال جو اس پالیسی کے اوپر آیا ہے نا, وہ یہ نہیں ہے میری نظر میں کہ یہ نظام جو ہے وہ مؤثر ہوگا یا غیر مؤثر رہے گا. میری نظر میں بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ نظام جو اب یہ جو اس طرح کا جو سوچ ہے, یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اپنے ماضی کا قیدی رہنے کا, جو ایک انرشیا ہے ہمارے اندر, ہمارے حکمران طبقے کے اندر, وہ پاکستان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہوگا. اور یہ سوال جو ہے, یہ میرا خیال ہے حکمرانوں کو اس کا جواب, ہم لوگوں کو تو پتہ ہے جی, لیکن ان کا خیال ہے کہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے جواب کو ٹال کر اور اس کے کانسیکوینس سے آزاد رہ سکتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کی معیشت کی جڑیں کاٹ دیں اگر آپ ڈاکیومنٹیشن اور ڈیجیٹائزیشن ختم کرنے کی. کہاں حکمران خطرہ فیل کریں گے؟ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جڑیں کاٹ دیں, تو حکمرانوں کو پھر بھی خطرے کا احساس نہیں ہے. کہاں جا کر یہ احساس؟ خطرہ جو ہے نا, ان کے سب سے زیادہ خوف ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پاکٹس کا ہے. اور وہ ابھی بھی ان پولیٹیکل پاکٹس کا خوف ہے جہاں پر انتخابات خود سوالیہ نشان بنے کھڑے پچھلی 1 دہائی سے. ضرورت ہی نہیں ہے, بیٹھ جائیں گے جس نے بیٹھنا ہوگا. ایک چھوٹا سا سیناریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے بتائیں
کہ اگر میرے پاس ایک آپشن ہو کہ میں ایک ایسے اسٹور سے جا کے خریداری کروں جس کا پوائنٹ آف سیل مشین ایک QR کوڈ جنریٹ کرتی ہے جو کہ میں گورنمنٹ ایپ سے اسکین کروں تو مجھے اپنے GST میں 2 یا 3% چھوٹ مل جائے گی. تو کیا پاکستانی ایسا نہیں کریں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ حکومت کے لیے آسان ہے یہ پریشر گروپس، پولیٹیکل پریشر گروپس اور ان طبقات کے ساتھ کھیلنا. وہ عوام کو کار سرکار میں شامل کرنے سے ڈرتی ہے. بنیادی خوف یہ ہے، یہ ڈر 80 سال سے ہمارے حکمرانوں کے اندر ہے اور یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. ان کو اس کے سامنے اور کسی قسم کے خوف کی سمجھ نہیں. درست ہو گیا جی. تو پینل کی گفتگو یہ کہتی ہے کہ راستے موجود ہیں اور واحد راستہ ہے ڈیجیٹائزیشن اور ڈاکیومنٹیشن، مگر نیتوں میں اگر اصلاحات نہ ہوئی تو بھلے الٹے ہو جائیں، سیدھا کچھ ہونے کو نہیں ہے. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے تیزاب گردی کے واقعات جرم ہیں یا پھر سماجی بیماری. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کوئٹہ سول اسپتال کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازہ کھلتا ہے اور چند ہی لمحوں میں ایک نوجوان ڈاکٹر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے. ڈاکٹر ماہنور جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، خود ایک ایسے حملے کا شکار ہو گئیں جس کے نشانات برسوں ان کے جسم اور ذہن پر باقی رہیں گے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملہ آور اسپتال کا ہی ایک ملازم تھا. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا. بعد ازاں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ہی کئی سوالات بھی دفن ہو گئے. حملے کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا اس کے پیچھے ذاتی رنجش تھی، انتقام یا کوئی اور محرک؟ ایسڈ سروائیورز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں سالانہ 150 سے 200 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر عورتوں کی تعداد ہے، جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. 2011 میں تیزاب گردی کے خلاف سخت قوانین متعارف کروانے کے باوجود ایسے واقعات کا سلسلہ تھم نہیں سکا. حال ہی میں سپریم کورٹ نے خاتون پر تیزاب پھینکنے والے مجرم کی سزا برقرار رکھتے ہوئے حکومتوں کو متاثرین کی بحالی، خصوصی فنڈز کے قیام اور تیزاب کی فروخت پر مزید سخت نگرانی کی سفارش بھی کی ہے. عدالت کے مطابق بعض پہلوؤں سے تیزاب گردی قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، کیونکہ متاثرہ شخص عمر بھر اس کے اثرات جھیلتا ہے. پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات کے بعد بحث یہ ہوتی ہے کہ خاتون کہاں تھی، کیوں تھی، کس کے ساتھ تھی، کپڑے کیا تھے. لیکن مسئلہ جگہ کا نہیں، ذہنیت کا ہے. ایک ایسی ذہنیت جو عورت کو انسان نہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتی ہے، جو انکار کو توہین، آزادی کو بغاوت اور خود مختاری کو چیلنج سمجھتی ہے. اور جب اس ذہنیت کو اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو کبھی گولی چلتی ہے، کبھی تشدد ہوتا ہے اور کبھی تیزاب پھینکا جاتا ہے. کیا کسی بھی عورت کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی کی انا یا ضد اس کے مستقبل کو بگاڑنے کی وجہ بن سکتی ہے؟ کیا خواتین کی کامیابی، خود مختاری یا صرف نہیں کہنے کا حق اب بھی لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے؟ آخر کیوں عورت کی زندگی کا آسان ترین نشانہ بن جاتی ہے؟ اسی پر پروگرام کے اس حصے میں گفتگو رکھیں گے. سوال اس طرح سے: تیزاب گردی کے واقعات بعض صورتوں میں یہ قتل سے بھی سنگین جرم ہے. عدالت: تیزاب گردی انفرادی جرم یا گہری سماجی بیماری؟ زیغم صاحب. 1991 میں 91 میں جب میں یونیورسٹی سے نکلا تو اس وقت نے لکھنا شروع کیا اور ایک بچی پر ایسڈ پھینکا گیا تھا اور میں اس پہ سٹوری کرنا چاہتا تھا. میں اس کے پاس گیا، پھر میں اس کے ڈاکٹر کے پاس گیا. میں ملتان کی بات کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم ایک کیس کے پیچھے آئے ہو، تمہیں پتہ ہے یہاں کتنے کیسز ہوتے ہیں. دیٹ واز اے نیوز ٹو می اینڈ نیوز ٹو دا ورلڈ. اس وقت یہ چیزیں چھپتی ہی نہیں تھی. پھر میں اس بچی کے وکیل کے پاس گیا اور اس وکیل نے اور میں نے مل کر ایک طرح کی تحریک شروع کی. اس وکیل کا نام تھا فخر النساء کھوکھر، جو بعد میں جسٹس بنی اور پھر MNA بھی بنی. تو میں نے کوئی 1 درجن مضامین لکھے. اس بیچاری نے بہت سارے کیسز کیے. ہم مل کے کام کرتے رہے. میں آپ کو کون سے سال کی بات بتا رہا ہوں؟ 91 کی. اور آپ کو پتہ ہے کب جا کے یہ قانون بنا؟ 2011. ان ایسڈ کرائمز کے خلاف کب قانون بنا؟ 2011 میں. اور پھر ستم ظریفی دیکھیے، 2011 میں فخر النساء کھوکھر MNA ہے پاکستان کی، اور میں نے ان ایسڈ کرائمز پہ پھر ریسرچ کی اس وقت. اور بنگلہ دیش میں بہت زبردست کام ہوا تھا. 2 قوانین ہوئے تھے، ان کو میں نے دیکھا، باقی چیزوں کو دیکھا. میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن تھی، میں کریڈٹ نہیں لے رہا. بہت لوگ تھے کام کرنے والے، میں بھی ایفرٹ میں شامل تھا شروع سے اس وقت تک. تو ان بچیوں کا جو میں نے حال دیکھا ہے، کہہ دینا آسان ہے کہ ان کی زندگی موت سے مشکل ہے، لیکن اس کو شیئر کرنا، ایکسپیرینس کرنا اور یہ دیکھنا
کہ اگر کسی کی زندگی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے تو اس شخص کا پین کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟ یہ ایک بیمار معاشرے کا جرم ہے، ایک انتہائی بیمار معاشرے کا بدترین جرم ہے۔ ٹھیک ہو، ایسا جرم ہے جو کوئی درندہ بھی نہیں کر سکتا۔ درندے ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف تین لفظ گنوا دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں۔ قانونی سائٹ، سخت سزا، سزا پہ عمل درآمد، فاسٹ سپیڈی کورٹس، قانونی امداد، جو ویپن ہے یعنی جو ایسڈ ہے اس کو ریگولیٹ کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وکٹم کی مدد کرنا۔ یہ وہ 3 پلانکس ہیں جس پہ بنگلہ دیش نے 2002 میں قانون سازی کر کے بہت چیزیں بہتر کر لی ہیں۔ پاکستان کو بھی ان کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات، خواتین کو مقتدر بنانا بنیادی نقطہ ہے۔ بالکل درست۔ حسن نثار صاحب، قانون سخت ہے، نتائج کیوں نرم ہے؟ یہ ایک مسخ شدہ معاشرہ ہے۔ میں دنیا میں ایسے ملک بھی دیکھے ہیں جہاں بائکرز لین ہوتی ہیں، اس کی کوئی سپیڈ لمٹ نہیں ہوتی۔ تو جب پہلی بار پتہ نہیں 18-19 سال پہلے مجھے سمبڈی بریف، میں نے کہا یہ پاگل پن ہے؟ اس نے کہا نہیں، پاگل پن نہیں ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ اگر اس پہ بندے کا ایکسیڈنٹ ہو وہ بچے نہ۔ چونکہ کچھ ملکوں میں یہ پرابلم ہوتا تھا کہ جو بہت ہیوی بائک چلاتے تھے اور بڑا پاگلوں کی طرح، وہ پھر ساری زندگی معذوری میں گزارتے تھے۔ سوچنے والے لوگ ہیں یہاں تو گمے ماجے حکمران ہیں آپ کے۔ اچھا، میرا ایک کالا کال ہے اور وہ بہت وائرل، کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دینا چاہیے۔ پیپل کوٹ اٹ وداؤٹ، بہرحال وہ میرا ایشو نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو تیزاب سے نہلانا شروع کیا ہوا ہے۔ یہ انفرادی جرم بھی ہے، بدحالی بھی ہے، جہالت اور سماجی بیماری کا ایک خوفناک بلینڈ ہے۔ موجودہ آدم خور غیر منصفانہ نظام میں تو دیانت اور اہلیت بھی کوئی مثبت نتائج نہیں دے سکتی، تو یہاں سے یہ دونوں چیزیں غائب۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ جی صحیح، درست ہو گیا حسن صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ عامر احمد خان صاحب، اسی واقعے کا ایک اور زاویہ بھی ہے، سوال کا جواب دیجیے گا۔ جو ملزم تھا وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے، انصاف ہے، انصاف کے عمل سے فرار ہے، یا عدالتی عمل کو فوری انجام میں بدلا جا رہا ہے اس پوری صورتحال کے اندر کہ سچ کو چھپا دیا گیا؟ ڈیسپریٹ میئر ہے نا عائشہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نظام جو ہے وہ اس طرح کے معاملات، ان سے زیادہ سنجیدہ، ان سے کم سنجیدہ کسی بھی قسم کے جرائم میں وہ انصاف فراہم کرنے کے لائق ہی نہیں رہا۔ اور یہ حل اس لیے نہیں ہے عائشہ کیونکہ اس سے اگر آپ نے ایک مجرم کو ختم کر دیا اس معاشرے میں سے، تو کیا اس سے وہ سوچ بھی ختم ہو گئی ہے جو اس طرح کے جرائم کو جنم دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں ختم ہوتی ہے۔ دیکھیں، میری اس کے بارے میں ایک تھیوری ہے عائشہ، یہ پاکستان کے اندر جو اس طرح کا بیہیویئر ہے نا، ہمیں کہا جاتا ہے، ہماری ڈیموگرافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70% پاکستانی جو ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ اب ان 30 سالوں کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے افغانستان 80 کی دہائی میں افغانستان سے شروع ہو کے 90 کی دہائی میں کشمیر، اور پھر اس کے بعد یہ صدی شروع ہوئی تو وار آن ٹیرر، اس کے بعد انڈیا، اور اب پھر افغانستان۔ یہ 70% پاکستانی جو ہیں انہوں نے کبھی امن کا ماحول دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ذہنی طور پر کہ ایک پرامن معاشرہ جو چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے وہ معاشرہ ہوتا کیسے ہے۔ اس لیے، اور اس کا ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہم اختلافات کو، ہمارے ملک میں دشمن کی اتنی بات ہوتی ہے۔ اچھا، میں بہت دنیا میں پھرا ہوں اور بہت لوگوں پہ جگہ پہ میری دوستیاں جاری ہیں، میں نے کسی اور ملک میں دشمنوں کی اتنی زیادہ ذکر نہیں سنا جتنا کہ میں پاکستان میں سنتا ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ جذباتی ہوں، وہ ان اختلافات کو دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرتی سطح کی ایک ذہنی بیماری میں بدل چکی ہے یہ سوچ، اور جب تک آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے نا، تو یہ اکا دکا واقعات میں آپ مجرم کو مار دیں یا ہم اس کے اوپر میڈیا میں بیٹھ کے لمبے تبصرے کر دیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ انفارچونیٹلی یہ پورے پاکستانی معاشرے کی ایک بنیادی
प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसको एड्रेस करने का मुझे तो कोई नामो निशान भी नहीं नजर आ रहा किसी किस्म की कोशिश। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ये वाकया और फिर जिस तरह मुलजिम को एनकाउंटर उसका हो जाना या वो उसका मारे जाना, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी से फरार कहलाएगा पूरी सूरत हाल, और क्या इसको उसका सिर्फ इनफरादी जुर्म कहकर आगे बढ़ जाना चाहिए कि कानून रास्ता लेगा, या इस पर ज्यादा डीप थिंकिंग की जरूरत है? नहीं, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग की जरूरत है। लेकिन उसका आई विश कि आप आज जिस सवाल का जवाब देती, मैं आपकी बात सुनने ज्यादा पसंद करता अगर आप एज एक औरत होते हुए इसके बारे में क्या महसूस करती हैं। हम यहाँ मर्द बैठे बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन औरतें क्या महसूस करती हैं? और एक औरत होते हुए आप लोग या आप या क्यों नहीं, व्हाई नॉट यू, एनीबॉडी, सब तमाम औरतों को खड़े हो जाना चाहिए और लीड करना चाहिए उसी तरीके से जिस तरीके से कोई भी जॉइंट एक्शन कमेटी पाकिस्तान को हिला के रख दे। ये जॉइंट एक्शन कमेटियां खवातीन की जो हैं वो क्यों नहीं उठती हैं ऐसी चीजों के बारे में। एक और चीज क्विकली मैं बता दूं, बात मेरे पास बातें कहने के लिए बहुत ज्यादा है। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आप कोर्ट कर रही हैं 2019 का केस है, जो कि अभी 2026 में जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क आया है। ये सबसे बड़ी वजह है कि नूर मुकद्दम का जो केस था वो एग्जैक्टली यही केस था। मेरी मलकियत, मेरा सब कुछ, मैं चाहे तो गला काट दूं। अगर उस गला काटने वाले को अगले दिन लटकाया होता तो ये ना होता, या किसी फायरिंग स्क्वाड के आगे डाला होता, तो मैं देखता कि यहाँ पे इस किस्म के जुर्म जराइम कैसे होते हैं। आपने पूछा ये बीमारी है या जुर्म है? इससे बड़ा जुर्म हर खातून के खिलाफ कोई भी किसी किस्म का जुर्म हो, उसको अव्वलीन लेवल का जुर्म ट्रीट करते हुए उसके ऊपर तेजी जो भी फैसला होता है उसके ऊपर फैसला सुनाना चाहिए। आप ये करके देखें मुआशरे सुधरते कैसे। कहीं ना कहीं पे कुछ सरफिरों को ये फैसला करना पड़ेगा। वो कहते हैं तेजाब में धुला दो इस माशरे को। जावेद इकबाल तेजाब में धुला दिया करता था लोग अपने विक्टिम्स को। लाहौर के अंदर जो मसला होता था बच्चों के साथ या जिस तरीके, तो कहने का मतलब है कि ये इस मुआशरे का हिस्सा है, इसको ना खुदारा किसी प्रोसेस में डालें। ये प्रोसेस वाला काम नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही काम है जिस किस्म का जुर्म होता है उसी किस्म की सजा होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। कोई ना कोई उठे इस काम के बारे में, आप लोग शोर मचाएं, बच्चियां शोर मचाएं और खवातीन शोर मचाएं, ताकि ये जुल्म जो उनके साथ है वो मलकियत से आगे बढ़ के इंसान बन सकें, उनको इंसान समझा जाए। मैं खातून तो नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारा अपने बच्चियों का बाप तो हूं, मैं उस तरीके से सोच सकता हूं। और ये जुल्म है इस माशरे के अंदर, हमें इसको रोकना है। इसलिए प्लीज आप उठिए, आप ये लीड कीजिए, वरना ये इसी तरीके से हम बातें करते रहेंगे। कहां से शुरू की थी आयशा, किस साल में हम लोगों ने ये बातें शुरू की? दुरुस्त, यही बातें बार बार दोहरा के हम यहाँ पे आ गए। बिल्कुल दुरुस्त। और इंतहाई बीमार माशरे का ये एक बदतरीन जुर्म है। कानून का तेज तरीन अमल इस पर जरूरी है। सजाएं देना और उस अमल का तेजी से अपने अंजाम तक पहुंचना और लोगों को इबरत बनाना इंतहाई अहम है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।